سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم والآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. اور تم لوگوں کے واسطے روزہ کی شب میں اپنی بیویوں سے مشغول ہونا حلال کر دیا گیا کیونکہ وہ تمہارے بجائے اوڑھنے بچھونے کے ہیں اور تم ان کے بجائے اوڑھنے بچھونے کے ہو. خدا تعالیٰ کو اس کی خبر تھی کہ تم خیانت کر کے گناہ میں اپنے کو مبتلا کر رہے تھے، مگر خیر اللہ تعالیٰ نے تم پر عنایت فرمائی اور تم سے گناہ کو دھو دیا. سو اب ان سے ملو ملاؤ اور جو قانونی اجازت اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تجویز کر دیا ہے بلا تکلف اس کا سامان کرو اور کھاؤ اور پیو بھی اس وقت تک کہ تم کو سفید خط یعنی نور صبح صادق متمیز ہو جاوے سیاہ خط سے. پھر صبح صادق سے رات تک روزہ پورا کیا کرو اور ان بیویوں سے اپنا بدن بھی مت ملنے دو جس زمانے میں کہ تم لوگ اعتکاف والے ہو مسجدوں میں. یہ خداوندی ضابطے ہیں سو ان سے نکلنے کے نزدیک بھی مت ہو. اسی طرح اللہ تعالی اپنے اور احکام بھی لوگوں کی اصلاح کے واسطے بیان فرمایا کرتے ہیں اس امید پر کہ وہ لوگ پرہیز رکھیں. گزشتہ کل بات آئی تھی ہن لباس لکم وانتم لباس لہن کہ عورتوں کو تم سے الگ رکھنے کا کوئی مقصد نہیں ہے اور الگ رکھا بھی نہیں جا سکتا ہے، اس لیے کہ تم دونوں کے درمیان میں انتہائی قرب کا درجہ ہے. وہ تمہارے لیے لباس ہیں، تم ان کے لیے لباس ہو. اس پر بات چل رہی تھی. ایک مطلب کہ جیسے لباس قریب ہوتا ہے جسم سے، میاں بیوی کا تعلق بھی دونوں کا قریبی ہونا چاہیے، نہ یہ کہ مرد بیوی سے دور رہے اور نہ یہ کہ بیوی مرد سے دور رہے بلا وجہ شرعی کے یا اور کوئی ضرورت طبعیہ یا ضرورت شرعیہ کے. تب سمجھایا تھا کہ خواہ خواہ کی بنیاد پر شوہر بیوی کو دور کر دے، جا تیری ماں کے گھر چلی جا، اس سے تعلق نہ رکھے بلا وجہ شرعی کے معمولی چیزوں پر، یہ قرب کے خلاف ہے. بیوی معمولی آزار پر اپنے میکے چلی جائے تو مجھے اب اس تعلق کو نہیں نبھانا ہے،
چھوٹی چھوٹی باتیں، تو یہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن کے خلاف۔ دوسری بات کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہے۔ لباس جیسے عیب چھپاتا ہے، ویسے مرد کا بھی معاملہ عورت کے ساتھ ساتر کا ہونا چاہیے کہ عورت کے عیوب کو مرد چھپائے اور کمال اخلاق کا اپنے آپ کو مظہر بنائے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں، کل آئی تھی بات کہ کوئی عیب سے اور خامی سے خالی نہیں ہے۔ جہاں اچھائیاں ہیں وہاں برائیاں ہیں، جہاں برائیاں ہے وہاں اچھائیاں ہے۔ ممکن ہے اس کی ایک برائی ہو، اس کی دوسری اچھائیاں تم کو دل دکھانے والی ہو۔ اس لیے ان کو کمال صبر سے کام لے کر کے، قوامیت کو اپنے اندر لا کر کے، انتظام منتظم کمال صبر کا مظاہرہ کرے، اور ویسے عورت بھی اپنے آپ کو کمال صبر کا پیکر بنا کر کے رکھے، شوہر کے عیوب کو ظاہر نہ کرے۔ یہ دوسرا مطلب تھا۔ تیسرا مطلب تھا کہ جیسے لباس عیب کو چھپانے والا ہوتا ہے، ویسے لباس کا مقصد زینت کا بھی ہے۔ آیت کل بھی پڑھی گئی تھی، وریشا کے زینت، جیسے پرندے کے لیے پر یہ باعث زینت ہوتے ہیں، ویسے یہ لباس بنی آدم کے لیے زینت کا سبب ہے۔ تو مرد اپنی عورت کے لیے زینت کا سبب بنے، عورت اپنے مرد کے لیے زینت کا سبب بنے، اور یہ اسی وقت جب کہ جانبین میں کمال درجے کی محبت ہو، جانبین ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی میں کمال درجے کی کوشش کریں اور پورے ادا کریں، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دونوں کو فخر ہوگا کہ میرا شوہر ہو تو ایسا ہو، اور شوہر کے لیے فخر کہ بیوی ہو تو ایسی ہو۔ یہ اسی وقت متحقق ہے۔ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن میں یہ بھی بتایا ہے۔ تیسرا، سکون اختیار کرنے میں، لباس سے انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ کل بات آئی تھی، اور اسی پر چونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا تھا، کہ ٹھنڈی کے موسم میں ٹھنڈی کا لباس پہنتا ہے، اسے سکون حاصل ہو جاتا ہے، ٹھنڈی سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ گرمی کے موسم میں گرمی کا لباس پہنتا ہے، آدمی کو ایک طرح کا چین اور سکون نصیب ہوتا ہے، گرمی سے بچاؤ اور حفاظت ہو جاتی ہے، اور ٹھنڈک کا سامان ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے عورت مرد کے لیے سکون کا باعث بنے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی کو بیان فرمایا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ اب سکون نہیں مل رہا ہے تو اس صورت میں یہ زوجیت کے مقاصد کے خلاف ہے۔ اسی طرح مرد عورت کے لیے سکون کا باعث بنے، مرد عورت کے لیے سکون کا باعث بنے۔ ذرا رک کر کے میں یقیناً کہوں گا، اور چونکہ میں بارہا کہتا ہوں مجھے تو سمجھانا ہے، اس لیے اگر کہوں گا تو بھی کوئی برا نہیں ہوگا۔ آج ہم دیکھتے ہیں مرد آدھی رات تک باہر رہتا ہے، عورت کے سکون کا سامان نہیں بنتا ہے۔ آدھی رات گئی، 1 بجے 2 بجے بلا وجہ کے چائے کی کٹلیوں کے اوپر، پان کے گلوں کے اوپر، کچھ نہیں تو بائیکوں اور 2 ویلر کے اوپر بیٹھے آدھی رات پونی رات نکال دیتے ہیں۔ وہ دن بھر کی تھکی آ رہی اپنے شوہر کے دیدار کے لیے، اس کی آنکھیں ترسے، اس کو بھی اپنے جذبات ہیں، وہ جذبات کی تسکین کے لیے وہ آنکھیں ترسے۔ اب آنکھ لگے اور پھر تم آؤ تو اس کی نیند بھی خراب ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایسے مرد اپنی عورتوں کے سکون کا سامان نہیں بنتے۔
ٹھیک ہے، میں نے کل بھی کہا تھا گاڑی چلتی چلاؤ، گاڑی چل جائے، دھکے مار کر کے نکل جائے، یہ مقصد نہیں ہے، یہ ہے۔ اور اسلامی تعلیمات کے یہ بالکل خلاف ہے۔ اسلامی ہماری والا ہے گھر کے کام کاج کی وجہ سے، طبیعت ساتھ نہیں دے رہی ہے اس کی وجہ سے، عذر طبعی ہے، عذر شرعی ہے، یا اور کوئی وجہ ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے اوپر پانی چھڑکے اور پھر اس کے اٹھائے۔ پانی چھڑکنے سے اشارہ ہے تلطف، نرمی، شفقت، پیار اور محبت سے اس کو اٹھائے، تو ایسا جوڑا اللہ کے رحم کا مستحق بنتا ہے۔ اسی طرح رحم اللہ امرأۃ قامت، کہ اللہ اس عورت کے اوپر رحم کرے کہ جو تہجد کے لیے اٹھتی ہے اور خود اٹھتی ہے، اپنے میاں کو بھی اٹھاتی ہے۔ فَإِنْ أَبَى، شوہر کسی وجہ سے انکار کرے تو اس کے اوپر بھی پانی کا چھڑکاؤ کرے، اور اس میں بھی اشارہ پیار محبت سے، اعراض کی شکل نہ ہو کہ میں تو نہیں پڑھتا تہجد، مانا بولوں ندی، سمجھ میں آیا؟ یہ بھی ایک پیار کا انداز ہے، کیونکہ نہ بول کے وہ کہاں جائے گی شوہر سے، تو یہ بھی ایک منانے کا انداز ہے، تو پیار اور محبت سے اس کو اٹھائے تو وہ جوڑا اللہ کے رحم کا مستحق ہے۔ تو جلدی سوئے گا تب تو عورت کے سکون کا باعث بنے گا، ورنہ دیر آئے سویر آئے، رات رات باہر رہیں، ہوٹلوں کے نذرانے ہوں، نذرانے گولے کے نذرانے ہوں، اللہ کرے کہ سمجھ میں آ جائے، لوگ اسی میں اپنی راتوں کو گزارتے ہیں، اور پھر دیر رات یہ تسکین کا باعث نہیں بنتے ہیں، اور اسلامی تعلیم کے اس لیے خلاف ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد قصہ گوئی سے منع فرمایا، دنیاوی لاہو لعب میں مشغول ہونے سے آپ علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ ہم تو لاہو لعب بلکہ گناہوں میں اپنی راتیں گزارتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے خلافت میں رات کو کوڑا لے کر کے گشت کرتے تھے، اگر کسی کو بلا وجہ باہر پایا تو حضرت عمر کوڑا پھٹکار کر کے کہتے تھے جاؤ سو جاؤ، تہجد سے غافل رہو گے ابھی باہر جا کے، اور اس کو کوڑا مار کر کے سلا دیتے تھے۔ ہمارے تو تہجد دور کی بات، فجر کے فانفے، تو پھر یہ جاگنا عین گناہ کا ذریعہ۔ اس لیے اسلامی تعلیمات، اور سچ کہتا ہوں میں دیکھتا ہوں ہمارے برادران وطن کے علاقے، ان کے محلوں میں چلے جائیے آپ، وہاں آپ کو مسلمان کا محلہ پہچانا جائے گا کہ ان کا دن اور رات برابر ہوتا ہے، پھر فخر سے یہاں رات کو بھی کوئی آوے نا تو ڈر نہ لگے، یہ فخر سے مسلمان کہہ رہا ہے کہ یہاں رات کو بھی کوئی آوے تو ڈر نہ لگے، کچھ اقدام ہونا چاہیے، اور اقدام اسلامی کلچر کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، اور اس میں ذاتی منفعت بھی ہے، دماغی منفعت بھی ہے، جسمانی طاقت بھی باقی رہے گی، ورنہ ساری صلاحیتیں پٹیوں کے پیچھے چلی جائے گی، اور انسان ذہنی اعتبار سے بھی پریشان، جسمانی اعتبار سے بھی پریشان، اور پھر اس دیواجی زندگی کے اوپر جو اثرات مرتب ہو سکتے ہیں آئے دن ہمارے سامنے ہیں۔ اس کے اندر میں کچھ نہیں کہوں گا، ہم سب سمجھ سکتے ہیں، اس لیے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، جو مقصد بیان کیا کہ تسکین کے اعتبار سے ایک دوسرے کے ساتھ لباس سے تشبیہ دی کہ جیسے لباس سے سکون ہوتا ہے، میاں کو بیوی سے سکون ملے، بیوی کو میاں سے سکون ملے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تشبیہ دی ہے۔ اور آخری محتاجی کے اعتبار سے کہ جسم لباس کا محتاج ہے، وہ جنگلی آدمی تھے اور ابھی بھی کئی علاقوں میں ہیں کہ جہاں جسم کے اوپر لباس نہیں ہوتا ہے، لیکن تہذیب انسانیت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیم ہے اور انسانیت کی جو تعلیم ہے، اس میں لباس کو جسم کے لیے محتاج قرار دیا گیا ہے، بیوی شوہر کی محتاج، شوہر بیوی کا محتاج، لیکن اس کو بھی مغرب نے ختم کرنے کی کوشش کی۔
اور امیزون منگا لیں گے، گھر چلی گئی تو کیا ہوا؟ مستغنی، عدم احتیاج۔ امیزون کہ کیا ہے آج کل، تیری ضرورت تھوڑی ہے، تو چلی جائے گی تو میں کہیں بھوکا تھوڑی رہوں گا، امیزون ہے۔ اور طرح طرح کے، یہ در حقیقت یہ سب چیزوں کی بنیاد پر مغرب اور دشمن اتنا متیقظ ہے کہ اسلامی کلچر کو ختم کرنے کے لیے سہولت کا فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لیبل بہت عمدہ ہے، لیبل عنوان بہت عمدہ کر کے پیش کرتا ہے، اور اسلامی کلچر ہے اور معاشرے میں ہے، تیری کیا ضرورت ہے؟ انسان شادی نہیں کرتا ہے کہ ضرورت کیا ہے، کما کر کے کھائیں گے پیئیں گے عیش سے رہیں گے، بیوی کی کیا ضرورت ہے، اور پانی نکالنے کے لیے کھیت کی سینچائی کرنے کے لیے بہت ساری مل جاتی ہے، امیزون۔ اور بیوی کو شوہر کی محتاجی سے نکالنے کے لیے آزادی کا عنوان دے دیا ہے، کماؤ، نکلو باہر، آفیسوں میں رہو، مردوں کے کندھے سے کندھا ملا کر، کب تک شوہر کے محتاج بن کر کے رہو گی؟ شوہر کی محتاجگی میں یہ محتاجی کا لفظ ہے لیکن شرافت ہے، محتاجی کا لفظ ہے لیکن شرافت ہے، وہ گھر کی ملکہ ہیں اور وہاں نوکرانی ہے، وقت پر آؤ، وقت پر کرو سارا کام، اور کتنی بروں کی کتنی نگاہیں اس کے اوپر پڑے گی، آزادی کے عنوان سے اسے باہر لا کر کے کھڑا کر دیا ہے، کوئی اچھا کام نہیں کیا ہے، یہ محتاجی کہ میں کماؤں، اور جب کما پیسہ ہاتھ میں آتا ہے تمہاری کوئی ضرورت نہیں، میرے پاس بھی پیسہ ہے میں کماتی ہوں، بلکہ شوہر تو منہ پر مارتی ہے میں بھی کماتی ہوں۔ احتیاج کو ختم کرنے کا مغرب نے یہ طریقہ اختیار کیا، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ یہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہے کہ تم ان کے محتاج ہو، وہ تمہاری محتاج ہیں، تم ان کے محتاج ہو، بچوں کی تربیت میں تم ان کے محتاج ہو، گھریلو کام کاج میں تم ان کے محتاج ہو۔ امیزون کا کھا کر کے زندگی گزر جائے گی، لیکن کھانے کے انوارات اور برکات جو بیوی نے بسم اللہ پڑھ کر کے پکایا ہوگا، جو ذکر کرتے ہوئے وہ پکا رہی ہوگی، وہ انوارات امیزون والا تم کو دے گا۔ میں نے اس سے پہلے بھی سنایا تھا مولانا احمد علی صاحب لاہوری شیخ المفسرین کا واقعہ کہ بے دین انہوں نے لکھا کہ میری زندگی کا نچوڑ میں کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں میں بے دینی کی جو وجوہات ہے زبردست گزرے ہیں، ان کی شادی کا بھی عجیب واقعہ ہے، پہلے سکھ تھے مسلمان ہو گئے، دارالعلوم دیوبند میں پڑھا، عجیب واقعہ ہے، ابھی اس کی طرف مجھے نہیں جانا ہے۔ اور ایسے مفسر مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ لاہور ان کے پاس تفسیر پڑھنے گئے ہوئے مستقل یہاں سے، انہوں نے لکھا کہ میری پوری زندگی کا نچوڑ میں لکھ رہا ہوں کہ مسلمانوں میں بے دینی 80% بے دینی حرام کھانے کی وجہ سے، 10% بے دینی کھانے پر ذکر، کھانے پکانے کے موقع پر ذکر نہ ہونے کی وجہ سے۔ آج بازار کا کھائیے آپ، اور اس کے چٹاکے پڑ گئے ہیں کہ کوئی ہفتہ بازار، ہماری بھی چھٹی ہونی چاہیے، تمہاری سنڈے ہے تو ہماری سنڈے نہیں ہونی چاہیے، اس لیے آج گھر میں پکنے کی چھٹی۔ یہ ٹریڈ گھروں میں آنے لگا ہے، مزاج بننے لگا ہے کہ ہوٹل میں جائیں گے، ذکر کے انوارات ہوٹلوں میں نہیں ملیں گے، ذکر کے انوارات باہر کے کھانوں میں نہیں ملیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ انفیکشن کے نام کے اوپر تمہارے دلوں میں بدنگاہی والا اور بد نظری والا کھانا گیا ہوا ہے، تمہیں وہ ہضم بھی نہیں ہوگا، کتنوں کی نگاہیں پڑتی ہوگی۔ اور سچ کہوں، ایک مرتبہ کا واقعہ، اور مجھے خود جس صاحب نے سنایا بالکل معتبر اہل علم میں سے ہیں، پانپور پاٹیے کا واقعہ کہ وہ چکن لینے گئے ہوئے تھے، کچھ مردار چکن پڑی ہوئی تھی، پوچھا کہ اس کا کیا کرو گے، کہا کہ سب توے پر جائے گا سستے بھاؤ سے۔ اہل علم، اللہ جنت نصیب فرمائے، مولانا یوسف صاحب مرحوم اسلام پوری
مرکز کے ذمہ دار وہ اور ان کے داماد دو ساتھ میں تھے، انہوں نے یہ واقعہ مجھ سے براہ راست بیان کیا ہوا ہے کہ مردار چکن کا کیا کہ سب توے پر جائے گی سستے بھاؤ سے۔ بتائیے اس کے بعد بھی اگر ہماری آنکھیں نہ کھلے تو پھر تیار رہیے مردار کھانے کے لیے، اور حرام پیٹ میں جائے گا دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ تو 10% دین سے دوری اس لیے ہے کہ کھانے پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، پکانے پر، کھانے کھاتے وقت نہیں، پکانے پر۔ ہماری عورتیں اللہ جزائے خیر دے گھروں میں ماحول ہے بسم اللہ پڑھ کر کے پکاتی ہے، درود کا ذکر کرتے ہوئے پکاتی ہیں، موبائل پر قرآن کی تلاوت چالو کرتے ہیں اور ان کے کانوں میں جاتی ہے تو زبانوں پر بھی وہ جاری ہو جاتا ہوگا، حسن ظن رکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں۔ یہ بازاروں کے کھانے میں نہیں ملے گا۔ اور 10% دین سے دوری مسلمانوں میں مشائخ سے دور رہنے کی وجہ سے، علماء حق اور مشائخ سے دور رہنے کی وجہ سے 10% دوری ہے۔ امام احمد علی صاحب لاہوری نور اللہ مرقدہ نے اپنی زندگی کا نچوڑ لکھا ہے۔ تو ایک دوسرے کی احتیاط کہ بیوی بچوں کی تربیت کر رہی ہے، بیوی گھر کا گھرچے، یہ بھی مسئلہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ کھانا پکا رہی ہے، جھاڑو پوتا کر رہی ہے، کپڑے دھو رہی ہے، اس کے اخلاق ہیں، یہ اس کے اخلاق ہیں، ہاں شرعاً اس کے اوپر لازم نہیں ہے لیکن کر رہی ہے، اخلاق کا مظاہرہ ہے۔ اسی طریقے سے بیوی شوہر کی محتاج کہ شوہر کما کر کے لائے، اس کے حقوق ادا کرے، نان نفقہ کسوہ میں اس کے کپڑے، اس کے ساری چیزوں کا انتظام کرے، یہ مرد کے ذمہ لازم ہے۔ یہ اخلاق نہیں ہے، تم کہو کہ اس کی یہ اخلاق ہے تو ہمارے یہ اخلاق، ہاں دوسری چیزیں ہیں، دوا دارو کرنا یہ تمہارے اخلاق میں ہے، شرعاً تمہارے اوپر فرض نہیں ہے، لیکن احتیاج اس کو اور ایک دوسرے کے دونوں اپنے آپ کو محتاج سمجھیں گے تب گاڑی کیسے چلے گی۔ لیکن استغنا ہو تو، عدم احتیاج ہو تو گاڑی نہیں چلے گی۔ اللہ نے بتایا کہ تم ان کے محتاج ہو، وہ تمہارے محتاج ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہم۔ اللہ کرے کہ حقیقت دلوں میں اتر جائے، خاص طور پر جوانوں سے، اپنے بھائیوں سے بہت عاجزانہ گزارش کروں گا، اس ازدواجی زندگی کی حقیقی مسرتیں اٹھائیے، اسلامی کلچر کو اپنی زندگی میں لا کر کے، اسلامی کلچر کو، تہذیب کو، تعلیمات نبویہ کو اپنی زندگیوں میں لا کر کے ازدواجی زندگی کی حقیقی مسرتیں اٹھائیے، دیکھیے آپ کی زندگی کیسی پر لطف گزرتی۔ لیکن مغرب کے پیچھے اندھی دوڑ لگا کر کے اپنے آپ کو تباہ کرنا ازدواجی زندگی، انفرادی زندگی کے طور پر اچھا نہیں ہے۔ آگے واقعہ وہی ہے جو اوپر شان نزول ہے کہ جو تم سے خیانت کے جذبات ابھرے تھے، کہ منع تھا کھانا پینا، آنکھ لگ جانے کے بعد روزوں کی راتوں میں، منع تھا اپنی بیوی سے حق زوجیت ادا کرنے کا، لیکن آخر تم سے خیانت ہو گئی، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، اور اسی طرح دیگر صحابہ کرام کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے علم میں سب کچھ ہے، تمہارے خیانت بھی اور خیانت کے جذبات اور ارادے، کیونکہ طبیعی چیز ہے، اس طبیعی چیز پر تم کنٹرول نہیں پا سکے، ہوتا ہے، طبیعی چیز ہوتی ہے، اس کے اوپر انسان کنٹرول نہیں پا سکتا ہے، لیکن چونکہ تم سے ہو گیا خلاف قانون شرع، اللہ نے اس کو خیانت سے تعبیر فرمایا، تو گویا کہ دین کے احکام کی خلاف ورزی یہ خیانت ہے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، وہاں امانت پوری شریعت ہے، تو اگر اس کے اندر تو کوتاہی ہوتی ہے تو امانت کے خلاف ہوتی ہے، اسے خیانت کہا جائے گا، ایمان کے کمال کے منافی ہے۔
یہاں پر بھی کہ ایک حکم تھا تمہارے لیے کہ رات کو آنکھ لگ جانے کے بعد تمہارے اوپر پابندی عائد ہو چکی تھی، گرچہ رات باقی ہو، لیکن اسلام میں یہ حکم تھا، ہمارا یہ حکم تھا، تم سے طبعی طور پر، طبعی تقاضوں کی بنیاد پر تم سے وہ پابندی نہیں ہوئی۔ اس کو اللہ نے کہ کنتم تختانون انفسکم، تم اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کر رہے تھے اللہ کے علم میں، لیکن تمہیں احساس ندامت بھی تھا۔ گناہ ہو جائے برا نہیں ہے، گناہ انسان ہی سے ہوں گے۔ اسی لیے حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الخطائین التوابون، اور اسی لیے یہ دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اے اللہ گناہ ہو جائے فوراً توبہ کی، توبہ کرنے والوں میں سے بنا۔ اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنوا استبشروا واذا اساؤوا استغفروا، اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا کہ جب کوئی کام نیک ہو تیری توفیق سے تو تیری توفیق ملنے پر خوشی ہو، اتراہٹ نہیں، خوشی۔ اور اگر کوئی برائی ہو جائے اے اللہ ان لوگوں سے بنا کہ برائی ہونے کے بعد فوراً تیری جناب میں رجوع کرے، توبہ اور استغفار کرے۔ گناہ کرنے کے بعد گناہ پر جمے رہنا یہ برا ہے، لیکن گناہ ہو جائے اور دل میں ندامت آ جائے یہ برا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ چونکہ تمہارے اندر ندامت تھی، تم نے صبح آ کر کے اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، چھپایا نہیں، اور چونکہ کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی کے بعد جیسے آیا تھا رجع مغتمن، غم کی حالت میں، ٹوٹے ہوئے دل کی حالت میں تم لوٹے تھے، اور یہی توبہ ہے کہ آدمی کو اپنے کیے ہوئے پر پچھتاوا ہو کہ میں نے بہت برا کیا ہے، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس لیے اللہ نے جب تمہارے دل میں احساس اور جذبہ تھا توبہ کا، اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول فرمایا اور تمہیں معاف کر دیا۔ فتاب علیکم وعفا عنکم، اور چونکہ حلال ہو چکا ہے لہذا اب یہ ریاضت و مجاہدات کے خلاف نہیں ہے۔ اب تم بے محابہ اگر تمہاری طبیعتوں میں اپنی جنسی تسکین کی خواہشات ہو تو طبعی طور پر اپنی عورتوں سے مل سکتے ہو، اس میں تمہارے اوپر کوئی پابندی نہیں، تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں، اور ذرہ برابر اسے اگر کوئی ایسا کرے تو اسے حقارت کی نظر سے یا استہزاء کی نظر سے یا گنہگار کی نظر سے دیکھنا بھی نہیں ہے کہ بیوی کے ساتھ رمضان کی راتوں میں بیوی کے ساتھ سوتا ہے، رمضان کی راتوں میں بیوی کے ساتھ حق زوجیت ادا کرتا ہے۔ فالآن باشروہن، ہاں اب جب حلال ہونے کا حکم مل گیا تب تم اپنی عورتوں سے مجامعت اور مصاحبت اور مباشرت کر سکتے ہو اگر تمہاری طبیعتوں میں تقاضا ہو، میلان ہو۔ لیکن قرآن نے جہاں لذت سے لطف اندوز ہونے کا حکم دیا، جہاں جہاں بھی اللہ کا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پر احسان ہے کہ بے مہار نہیں چھوڑا۔ شتور بے مہار، بے لگام کا اونٹ اس طرح امت کو نہیں چھوڑا کہ کلوا واشربوا کہا تو ولا تسرفوا بھی فرمایا۔ یہاں پر بھی کہ مباشرت کر سکتے ہو، لذت خواہشات پورا کرنے سے لذت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے والے جملے میں کیا اللہ کی شان کہ اس طبعی لذت کو، جیسے درس حدیث میں بھی ہمارے آ رہا ہے کہ اپنی عادات کو اور اپنے طبعی امور کو نیتوں کی بنیاد پر تم عبادت بنا سکتے ہو، یہ اس کی مثال ہے کہ بیوی کے قریب ہو تو تم اپنی نیت کیا کرو گے؟ لذت تو پوری ہوگی، نیت یہ ہونی چاہیے حصول اولاد، اور اولاد بھی اولاد صالح کی نیت ہونی چاہیے، سعید کی نیت ہونی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، کہ اللہ نے تمہارے لیے اس صحبت کے نتیجے میں لوح محفوظ میں اور اپنے علم ازلی میں جو لکھا ہے اس کی تلاش تمہارا مقصود ہونا چاہیے۔ اور میاں بیوی سے ملنے سے مقصود اصلی
کھانا پینا ہے، کھانا پینا ہے، اور کھانے پینے سے لذت حاصل کرنا ہے، لذت حاصل ہوتی ہے، لیکن یہ لذت ضمنی چیز ہے، اصل مقصود کیا؟ جسم کی بقا، صحت اور تندرستی کی حفاظت۔ تو صحت اور تندرستی یہ فردی فائدہ، آدمی کا اپنا خود کا ذاتی فائدہ۔ اسی طرح یہاں پر بھی اللہ نے حکم دیا کہ تم اپنی طبعی لذت کو حاصل کرنے کے لیے اپنی بیویوں کے قریب ہو، لیکن اس سے مقصود قومی اور اجتماعی فائدہ کیا؟ اولاد کا حصول، کہ امت میں کثرت ہوتی رہے اور امت کو تقویت ملتی رہے، یہ اس سے مقصود ہے۔ جیسے وہاں کھانے پینے سے جسمانی صحت مقصود ہے اور تندرستی اور بقائے جسم یہ حفاظت مقصود ہے، یہاں قومیت اور اجتماعی فائدہ ملحوظ رہنا چاہیے، اور یہی مقصود ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا، تزوج الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم۔ کثرت سے محبت کرنے والی، بہت زیادہ محبت کرنے والی اور بہت زیادہ بچہ جننے والی سے شادی کرو۔ آپ نے حکم دیا ہے امت کو، کیوں؟ تاکہ تمہاری اس کثرت کی بنیاد پر میرے فخر کا ذریعہ ہو۔ تو گویا کہ ہم کثرت کے ذریعے سے آپ علیہ السلام کی فخر میں معاون بن رہے ہیں، گرچہ ہمارے قلت کی بنیاد پر آپ کے فخر میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے۔ یہ تو طے شدہ ہے کہ آپ کی امت تمام نبیوں کی امتوں سے زیادہ ہوگی۔ آیا تھا روایت میں 120 صفحے جنت کی ہوگی، 80 صفحے اس امت کی، اور 40 صفحے سارے انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتوں کی، تو 2/3 66.66% یہ اس امت کی کثرت ہے۔ تو ہم کثرت کا سبب بن کر کے آپ کے فخر کا ذریعہ بنے، یہ ہمارے لیے سعادت ہے، آپ کے فخر میں کوئی کمی ہونے والی نہیں۔ لیکن افسوس، صد افسوس، ہمیں بے ہمارا بے، نانو کٹم سکھی کٹم۔ اور یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں، اسلامی تعلیمات کے، قرآن کے اس حکم کے، حدیث پاک جو سنائی گئی، اس کے بالکل صریح مخالف ہے، بالکل صریح مخالف۔ اس کے لیے اسباب اختیار کرنا، یہ تو ابھی میں بتا رہا ہوں، لیکن آج نہیں، آئندہ کل بتاؤں گا کہ اس بچوں کے روکنے کے اسباب کا کیا حکم ہے انشاءاللہ۔ آج چونکہ وقت پورا ہو گیا ہے، لیکن یاد رکھیے، نانو کٹم سکھی کٹم اسلامی عنوان نہیں ہے، ہمیں بے ہمارا بے یہ اسلامی عنوان نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اور میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں، ہمارے انجمن تعلیم اسلام میں ہمارے جو ممتحن حضرات باہر سے آتے ہیں، اس سفر میں بھی مجھے ایک نے کہا، اور اس سے پہلے بھی مجھے کئی لوگوں نے کہا، آپ کے یہاں آپ کی برادری اتنا بہترین مکتب چلا رہی ہے اور آپ کی برادری کے بچے کم ہیں، کیا وجہ ہے؟ یہ ہم لوگوں کے لیے فکر کی بات ہے۔ سب کا نئی جنریشن کا یہ مزاج بنا ہوا ہے کہ ایک لڑکا نے ایک لڑکی ہو گئی، بس ختم معاملہ۔ لڑکی ہوئی تو لڑکے کے لیے مولوی صاحب سے تعویذ مانگو، نہ لڑکا پہلا ہوا ہے تو دوسری لڑکی کے لیے مولوی صاحب کے پاس تعویذ مانگو، اور اب فارغ۔ یہ مزاج میں خوب کھول کر کے کہہ رہا ہوں، لیکن چونکہ آپ میرے ہوں، میں آپ کا ہوں، مجھے سمجھانا ہے، اس لیے میں کھول کر کے کہہ رہا ہوں، اور یہ ہو رہا ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ اس لیے آپ علیہ السلام کی تعلیم، قرآن کی تعلیم کے خلاف نہیں کرنا چاہیے۔ مزید انشاءاللہ آئندہ چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن فہمی نصیب فرمائے، دین کی صحیح سمجھ اللہ نصیب فرما کر دلوں میں اتار کر کے زندگیوں میں لانے کا ذریعہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔